اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمان اب تک جس قبلے یعنی بیت المقدس پر تھے اس سے انہیں کعبے کی طرف کس نے پھیر دیا؟ ایک قول کے مطابق یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا، حالانکہ انہیں اس بات کا بخوبی علم تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص نشانی ہوگی کہ وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور ان کا لقب ذوالقبلتین ہے۔ آپ فرما دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا تاکہ تم دنیا اور آخرت میں لوگوں پر گواہ ہو۔ دنیا میں تو اس طرح کہ مسلمانوں کی گواہی مومن کافر سب کے حق میں شرعاً معتبر ہے، اور آخرت میں جب گزشتہ امتیں اپنے نبیوں کی تبلیغ کا انکار کریں گی تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کے حق میں گواہی دے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گواہی کی تصدیق فرمائیں گے، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔ اور اے حبیب اس خانہ کعبہ سے پہلے آپ جس قبلے پر تھے ہم نے اسے اسی لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی و غلامی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی سب پر بڑی بھاری تھی، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں تھی جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے حبیب بے شک ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے، تو اسی وقت آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو، اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود اور نصارہ وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ قبلے کی تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے حبیب، اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لے آئیں پھر بھی وہ آپ کے قبلے یعنی خانہ کعبہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور آپ ان کے قبلے یعنی بیت المقدس کی پیروی کرنے والے نہیں، اور وہ یہودی اور عیسائی آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے پیروکار نہیں، یعنی قبلہ بنانے کے معاملے میں یہ خود بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں کہ یہودی بیت المقدس کے مغربی جانب کو قبلہ مانتے ہیں اور عیسائی اس کے مشرقی جانب کو۔ اور اے سننے والے، اگر تو علم آ جانے کے بعد بھی ان یہود اور نصارہ کی خواہشات پر چلا تو اس وقت تو ضرور ظالموں میں سے ہوگا۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی یعنی علماء یہود اور نصارہ، وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے، یعنی توریت و انجیل میں جو شان مصطفیٰ علیہ السلام ہے اسے چھپاتا ہے۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ صدق اللہ العظیم۔